ویلکم بیک ناظرین، وہی سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ اختتام کیا تھا۔ نصرت واحد صاحبہ، آپ یہ سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اپنا میڈم، کہ سارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی، کہ آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی سلوشن اس کا ظاہر ہے صلح ہے، مذاکرات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی کی طرف معاملہ نہیں جائے گا اور صلح کے ذریعے معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام کا۔ دیکھیں، جو اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ صلح، اور یہ صلح وہ ہے جو پاکستان بہت آگے بڑھ کے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اور پوری دنیا کو اس نے ریئلائز کروا دیا ہے کہ پاکستان، جس کو آپ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ ایکچولی سب کچھ کرنے والا وہی ہے، چاہے وہ سعودی عرب کا ملک ہے یا امریکہ ہے یا کوئی اور ملک جس میں بیچ میں آتا ہے، ایران ظاہر ہے بہت بڑا پارٹیسپینٹ ہے۔ تو ان سب کو کسی نہ کسی طرح ایک امن کی طرف لے کے جانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے۔ اس میں ہماری سفارتکاری، اس میں ہمارے جنرل صاحب، اس میں ہمارے وزیر اعظم، واٹ ایور جو لوگ بھی انوالو ہیں وہ ظاہر اپریسیشن کے قابل ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگ تو شروع کروائی اسرائیل نے، اور اب وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اپنا روب، آپ سمجھیں گے، انہوں نے شروع کیا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ جی آئرن ڈوم ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہم جس کو مرضی جتنا مرضی نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ نہ صرف آئرن ڈوم گرا، بلکہ ان کے لوگ کتنے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، کس طرح وہ رو رہے ہوتے ہیں، کس طرح بنکرز میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور جبکہ ایران کے لوگوں کے اوپر بیماری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ باہر سڑکوں میں، ان کے لیڈرز باہر سڑکوں میں اپنے عوام کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک بہادری کا ایک نیا کانسیپٹ جو نظر آیا ہے، یہ اسلام میں تو ہے ہی ہے کہ ظاہر ہے ہم اگر جنگ کے دوران مر گئے تو شہید ہے، پر اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کو نہیں پتا تھا، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے اس چیز کو اس طرح دکھایا ہے، بتایا ہے کہ ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر ہم مر بھی جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے تو اس کا ہمیں اتنا غم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اسٹریٹ جنت میں جا رہے ہیں، ہم تو شہید ہیں۔ تو یہ اس چیز نے بہت زیادہ لوگوں کے اندر، دوسرے ملکوں میں جیسے اسرائیل ہے یا امریکہ میں، یہ بہت زیادہ اس چیز کو، بلکہ پورا یورپ جس طرح الگ ہوا ہے، جا کے کھڑا ہو گیا ہے الگ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ کے، تو یہ صرف یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے حق پہ ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر وہ حق پہ نہیں ہوتے، وہ چور ہوتے، تو وہ کبھی بھی اتنی بہادری سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا وہ یورپ جو ہمیشہ ان کے جسے کہتے ہیں پپی بنا رہا، وہ اب بالکل ٹوٹل انکار کر رہے ہیں۔ اور بلکہ اٹالین وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ 7 ملک کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس میں صرف ایک دہشت گرد ہے جس نے وہ استعمال کیے۔ تو اب اس سے بڑا دہشت گرد اور کون ہوگا، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ادھر سے اٹھے، ادھر جا کے حملہ کر دیا، ادھر سے ناکام ہوئے، ادھر دوسرے ملک کو جا کے حملہ کر دیا۔ افغانستان میں دیکھیں 20 سال لڑ کے چلے گئے، اتنا سارا سب کچھ چھوڑ کے پھر الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے، امریکہ کے جو جہاں بھی جائیں بس صرف تباہی پہنچا رہے ہیں۔ اب مسلمان ملکوں کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک جو ہے وہ آپس میں اتحاد کریں، وہ دیکھیں کہ ہماری بھلائی کس چیز میں ہے۔ امریکہ کے دم کے پیچھے پیچھے چلنا یا اسرائیل سے ڈرتے رہنا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ جس طرح ایران اتنی مشکلیں 40 سال سے اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے اندر ہی اندر اپنی تیاری کی ہے۔ ایک آج ہی میں سن رہی تھی کہ ان کا ایران کے ایک جرنلسٹ تھا، وہ کہہ رہا تھا ہمیں تو اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہمارے میزائل ختم ہو گئے، کیونکہ ہم خود بنا رہے ہیں۔ یہ جتنے میزائل جاتے ہیں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد اتنے ہی میزائل اور بن جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، اس میں کوئی اس کی بات ہی نہیں۔ جب آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں صرف بحریہ ہے ان پر۔ تو ایک ایسا ملک جس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس طرح مقابلہ کر رہا ہے، اور میرے خیال میں تو ناکو چنے چبوا دیے انہوں نے سب کو، جو سمجھ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے پیسمان ہیں، یا انہوں نے اپنی زمینیں دے دی تھی کہ ان کے اوپر حملے ہوں گے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ایران نے امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں؟ جیئر بلوچ صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لیٹسٹ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اس کے اینڈ کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں، یو اے ای جو بالکل ماؤتھ پیس بنا ہوا تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا، اب یو اے ای بھی بغاوت کر گیا ہے، اور انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں کہ ایک تو کہا ہے کہ امریکہ کو کہ ہمیں ڈائریکٹ رسائی دیں ڈالرز کی،
اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو آپ تباہ کر دیں. اب وہ یو اے ای اس سے پیچھے ہٹ کے اب کہہ رہا ہے کہ یہاں سے اڈے امریکہ ختم کریں. سعودی عرب نے بھی کہہ دیا, سارے مڈل ایسٹ کے ممالک اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالرز میں لین دین نہیں کریں گے. یعنی وہ ممالک جو امریکہ کو سیکیورٹی پروائیڈر کا ٹھیکہ دے چکے تھے, کنٹیکٹ کر چکے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیویئر ہے, بچائے گا ہمیں, اور اب سارے ممالک نے یو اے ای سمیت ان کو کہہ دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, ان کی کوئی چین کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل آپ کا بڑا کمال یہ ہے ذوالفقار صاحب کہ آپ میرا ذہن پڑھ لیتے ہیں. میں جو بھی بتانے والا تھا کہ ابھی بات ہوئی ہے ایم بی ایس کی وتھ چائنیز پریزیڈنٹ. دیٹ از ہیوج, ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ میں جوڑوں گا جو آپ نے کہا کہ انہوں نے ڈالر مانگے. یو نو یہ ڈالرز کیا ہیں؟ There are $6 trillion of the petro dollars lying with the US. اب اور اس کی ریزن ہے کہ اس وقت وہ اپنا ڈیفیسٹ جو ہے پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو رن دیئر بجٹس. یو ای کے پاس نہیں ہے, قطر کے پاس نہیں, سعودی کے پاس نہیں ہے. اینڈ دین اس وار کی جو کاسٹ آئے گی امریکہ کی, وہ بھی آپ دیکھیے گا within 6 months 1 year جب یہ پیسہ پورا واپس آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اب ان کو کم از کم سال 2 سال لگ جائیں گے, 3 سال, اگر جنگ صحیح طریقے سے بند ہو جاتی ہے to re-establish their reputation as an island of peace and security and all of that. Till that time ان کے اوور ہیڈز اتنے زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے میگا جو پروجیکٹس تھے وہ لے رکھے تھے. ایک وہ برج بتا رہے تھے کوئی یو ای میں بن رہا تھا, وہ انہوں نے بند کر دیا. اگین آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ 50 بلین 100 بلین کا تھا. اسی طرح سے سعودی عرب میں 2-3 بڑے بڑے نیون سٹی اینڈ لائن سٹی اینڈ آل دوز دے ہیو بین کلوزڈ ڈاؤن یوزنگ فورس میجور. You know it, because they know they don't have money. تو ایون سر یو اے نے, سر آپ کی بات کو میں بڑھا رہا ہوں ذرا, کہ سعودی عرب نے $923 بلین کا دنیا میں مختلف پروجیکٹس میں دینے تھے, وہ انہوں نے واپس لے لیے سارے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو اپنے گھر میں ضرورت ہے, وہ $923 بلین جو انٹرنیشنل پروجیکٹس کے تھے وہ انہوں نے روک لیے. کریکٹ. تو یہ ہے کہ یہ میں وہ انویزیبل امپیکٹ آف وار دیکھ رہا ہوں. تو دے ول بی اے ٹیکٹونک شفٹ, ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی ان دی گلوبل جیو اکنامکس ایز ویل ایز جیو اسٹریٹجی. تو اب جو امریکہ نے جگہ چھوڑنی تھی چائنا کے لیے 10 سال میں یا 8 سال میں, وہ انہوں نے جلدی کر دی. مجھے تو لگتا ہے اگلے 2-3 سال میں وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے اگر اللہ ان کو حیاتی دے ایز وی سے ٹرمپ کو, تو وہ اپنے ٹرمپ پورے ہونے سے پہلے اپنا مشن کمپلیٹ کر کے چلے جائیں گے. اینڈ آئی ڈونٹ نو ریلی, اٹ جسٹ اے تھاٹ جسٹ کیم ٹو می, واز اٹ اے کنسپریسی اگینسٹ the US system that a president of this kind of nature comes thrice, not once. کوئی بہت بڑا ڈسٹورشن ہوا ہے ان کے سسٹم میں. میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ it's a huge malice that Americans have to look up to. ورنہ اگر یہ رہا تو یہاں پہ تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ it will become a dysfunctional. ابھی لوگ تو کہتے ہیں کہ it's a rogue state. ابھی سے کہہ رہے ہیں, I'm not saying, several people have said it, کہ there has to be something done to stop this rogue state which is a global power in terms of military might. تو I think میں کنکلوڈ کروں کیونکہ میں نے جانا ہے پھر کہ سر یہ جنگ جو ہے وہ ایک ناٹ نیسسریلی کہ سب کچھ ایران کے پلے پڑے گا, لیکن دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی اور بہت بڑی آئیں گی, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیلیاں جیو اسٹریٹجک جیو اکنامک ہوں گی. اچھا بلوچ صاحب, ایک جاتے جاتے ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایڈریس کر دیں. اسرائیل کا جو ابھی پاشا صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑا سمارٹلی ایران اسرائیل جنگ تھی, اس کو بڑا سمارٹلی ایران امریکہ جنگ بنایا اور اب وہ سکون سے بیٹھا ہے. امریکہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے نکل گیا مڈل ایسٹ سے, اب کوئٹ کر جائے گا. جو بدماش ہوتا ہے, چودھری ہوتا ہے, سپر پاور بڑا ہوتا ہے, اس کا جب بھرم ختم ہو جائے تو وہاں پہ پھر سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو اس کی تو موجودگی میں اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل کی اگر دیکھو, اگر لوگوں کی جو سوچنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل اسٹیٹ تھی,
it was a bubble state and it has to burst. تو اتنا ہی میں فی الحال اتنا کہوں گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے. مدوخیل صاحب سیم کویسچن آپ کے سامنے کہ یو اے ای کا رویہ, مڈل ایسٹ کے ممالک کا رویہ, امریکہ کا یہاں سے نکلنے کے امکانات, اور اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اسرائیل کو بھی اپنی امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا اور اپنی پیدائش کا ضرور افسوس ہوگا, کیونکہ ہر وقت مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ سے ڈرتے تھے, اور وہ امریکہ کا ڈر بھی سب نے دیکھ لیا, وہ ڈر تو دل سے نکل گیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ضرورت پڑے گی ان کو. وہی حماس ہی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ کچل دے گا, ان کی ظاہری باتیں پتہ چل گیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک فائدہ اور پاکستان کو اس حوالے سے ہوا کہ جس طرح ہم نے فوجی میدان میں ہندوستان کو شکست دیا اور ہمارا فوجی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اب مجھے لگ رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک انکلوڈنگ پاکستان, یہ سارے کے سارے یو اے کا مجھے نہیں پتہ نہیں کون سے مچھر نے انہیں کاٹا, اور ایسی حالت میں پاکستان کو زخمی انگلی سے انہوں نے پکڑا اور پیسے واپس کر دو. تو الحمدللہ سعودی عرب نے دے دیا, آپ کو $3 ارب دے دیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے. آیا یہ مودی اس کے پیچھے ہے یا کوئی اسرائیل کا اتنا اس کا وہ ہے, کیونکہ اچانک اس مجبوری کے عالم میں, اس مصیبت کے عالم میں, وہ کہتا ہے نا کہ بندے کا گھر کا حالت پہلے سے خراب ہو, کھانے کو روٹی نہیں اور اداری گیٹ پہ کھڑا ہو, مجھے ابھی وہ پیسے دے. تو یہ وہی حرکت یو اے نے کی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا یہ حرکت, اس وجہ سے کہ پاکستان جو گوادر پورٹ کامیاب ہو نہیں رہا تھا, اور شاید اس میں دبئی کا یو اے کا ہاتھ تھا, اور بلوچستان میں جو دہشت گردی اور تھے اس کے پیچھے بھی یہی بتا رہے, اور ماضی میں بھی یہی صورتحال تھی کہ جو ملک متاثر ہو رہا ہے گوادر پورٹ سے, ان کا پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر دہشت گردی میں ہاتھ تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ کھل کے آ گیا, اور پاکستان کو اب ایک لمحہ انتظار کیے بغیر, کیونکہ دبئی تو پراپرٹی کا اونرشپ دیتا نہیں ہے, اس کا وہ پخ ایک لگاتے ہیں نا عربی کا, وہ عربی کا پخ ضرور پراپرٹی کے ساتھ لگاتے ہیں. تو جو عربی کا پخ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو 99 ایئر جو ہے نا وہ لیز ملتا ہے, آپ کو اونرشپ ملتا ہے, آپ کو جو مرضی ہے پراپرٹی خرید لیں, اور یہ ساری چیزیں ملتی ہے, اور ویزا پروسیس بھی آسان ہے, سیکورٹی بھی ہے. پاکستان ایک ایٹمک ملک ہے, اور یقیناً اللہ نہ کرے مستقبل میں کوئی یلغار ہوا تو دبئی کی طرح جو ہے نا وہ سر جھکا کے ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم تو ٹکا کے اس کو جواب دیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے جو انویسٹر ہے اس کے لیے دبئی سے زیادہ پاکستان جو ہے نا وہ زیادہ اچھا کرے گا, ہر لحاظ سے, ملکیت کے حوالے سے, پراپرٹی کا, فوجی طاقت کے حوالے سے, اسلامی ملک کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلامی دنیا کا سپر پاور جو ہے نا میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور تمام اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی طرف معاہدہ چاہیں گے. کیونکہ آپ بتائیں کہ دیکھیں امریکہ نے جب فوجی اڈے بنائے سعودی عرب میں, قطر میں, یو اے میں, کس لیے اور کس سے بچنے کے لیے؟ یہ تو پتہ نہیں کہ وہ ایران بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتے, تو وہ اسرائیل کے لیے. لیکن ان کی کمکلی یہ دیکھ لے کہ جس ناجائز بچے کو امریکہ نے پالا ہوا ہے ان سے بچنے کے لیے امریکہ کو فوجی امداد ان سے مانگ رہے ہیں, ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. $600 ارب امریکہ میں انویسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. آپ کو دیکھا تھا جب ٹرمپ آیا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ سارے خواب چکناچور ہو گئے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کا سپر مین جو ہے نا میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد تو مزید اس کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمارا تیسرا ہدف یہ ہونا چاہیے جو کہ یقیناً ہمارے بڑوں کا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب 25 تاریخ کو پھر چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی سی پیک انہوں نے اسٹیبلش کرا ہے. ایران اور عراق کا دورے کر کے وہاں کے بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب اگلا ہدف ہمارا معاشی طور پہ ہونا چاہیے کہ فوجی اور سفارتی طور پہ تو ہم نے دنیا میں اپنا لوا مانا ہے, اور معاشی طور پہ بھی ہمارا ملک اتنا مضبوط ہو کہ یہ جو غربت کے لکیر کے نیچے ہم رہ رہے, یہ 25 کروڑ عوام کا جو حال ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے قادر خان مندوخیل صاحب, بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. پاشا صاحب آپ نے ایگزیکٹلی جو نشاندہی کی اسی کو لے کے ہم آگے بڑھے.
اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور پاکستان کو جو رول پاکستان کا تھا وہ ملنے والا ہے؟ اور اسرائیل کا ضرور آپ بھی بتائیے گا کہ امریکہ یہاں سے کوئٹ کرتا ہے تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ یہ تو 4 اسلامی ممالک اگر فیصلہ کر لیں تو ایک ناشتے کی مار ہے. اچھا دیکھیے راحت صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری خوش فہمیوں کا شکار ہیں. اچھا لگ یہ رہا ہے کہ جناب بس ہے، جناب لٹ پی جانی ہے، امریکہ نے اتوں سارے اپنے اڈے بند کر کے واشنگٹن چلے جانا ہے تے عرباں نے مسلمانوں نے اسرائیل تے ٹوٹ پینا ہے، اور جناب ایسی بات نہیں ہے. اچھا ایسی بات دیکھیں یہ جو پالیسی مڈل ایسٹ کی چل رہی ہے یہ تقریباً اس کو 1 صدی لگی ہے. یہودیوں نے، زائنسٹ نے، جیوز نے پہلے برطانیہ کے ساتھ مل کر، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلمانوں کی نظریاتی قوت تھی عربوں کے اندر، اخوان المسلمین، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. سر کیسے؟ انہوں نے اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ پین عربزم کی تحریک شروع کی، باس ازم جس کو کہتے ہیں. مائیکل افلاک ایک کرسچن میرونائٹ کرسچن تھا، اس کے ذریعے یہ تحریک شروع کی اور عربوں کے اندر جو اسلامی حمیت تھی اس کا خاتمہ کیا. اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، عربوں کے اندر جو بھی ملٹری مسل تھا اس کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹایا. بہت پہلے سیگمنٹ پہ آپ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ امریکہ کو بھی نصف و نبود کیا جی میں آ رہا ہوں سر، ادھر ہی آ رہا ہوں، اسرائیل کو بھی کیا. اگر اجازت دیں مجھے. اب آپ ڈرا رہے ہیں اگر نہیں اگر میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے. اور جے ڈی وینس سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جی وہ یہ تو مبارک ہو، وہ مبارک، ٹھیک ہے. اس سے پاکستان کی اس لیے سیکنڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارا. نہیں ڈراما نہیں ہے یہ ایک اچھا ڈرامہ ہے سر. مجھے اگر مکمل کرنے دیں. اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری مسل تھا مصر، عراق، شام، ان سب کو، اور جو سپلنٹر گروپ تھے اخوان المسلمین کے، ان کو انہوں نے ایک ایک کر کے قتل کیا، ختم کیا. اور اس سلسلے کی جو آخری گروپ تھا حماس، اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا. اب ایران ایک ایسی قوت تھا اور ایک ایسی قوت ہے، ایران اور اس کی پراکسیز، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو جو چیلنج کر سکتے تھے. اب ان کا مشن جو ہے یہ ایران کا جو عسکری بازو ہے اس کو توڑنا ہے. اور میں یہ ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مذاکرات جو ہیں جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، معاہدہ ہو جائے، ایران کی جو عسکری قوت ہے اس کو امریکہ ہرگز نہیں چھوڑے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ کو ایک طرف اسرائیل اشکل دے رہا ہے کہ ایران کو کچل ڈالو، دوسری طرف عرب ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح اسرائیل کہہ رہا ہے اسی طرح عرب ممالک کی یہ خواہش ہے کہ ایران کا جو عسکریت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ ہو کر رہے گا، یہ یاد رکھیں. چلو اس پہ تو انشاءاللہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، معاف کرنا، یہ ایک حقیقت ہے. نصرت بات صاحبہ یہ اینڈ پہ انہوں نے ڈرا دیا ہمیں. اب آپ اس ڈر و خوف سے نکالیں ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے. معاہدہ ہو جائے گا نصرت صاحبہ. معاہدہ تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کی پاسداری ہوگی. نہیں ہوگی. ٹرمپ سے ہم بالکل یہ امید نہیں کر سکتے کہ ٹرمپ جو ہے کسی چیز کے اوپر قائم رہے گا، اپنی کوئی بھی بات کی بھی اس کے اوپر قائم رہے گا. آپ دیکھ لیں جس طرح پوری دنیا اس کے خلاف اسی لیے بات کر رہی ہے کہ وہ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، رات کو بالکل کچھ اور کہتا ہے. تو اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو ایک پورا بورڈ بیٹھنا چاہیے جو اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرے گی، اس کو کس طرح نارمل انسان بنایا جائے. کیونکہ ہی از ناٹ نارمل. وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ اتنے بڑے ملک کا جو کہ ایک ہی سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ اس طرح کی باتیں کر رہا ہو، یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے اسٹرینج ہے. اسی لیے ایک ایک کر کے آپ دیکھیں تمام ممالک. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کسی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہ ایک بڑا بورڈ بیٹھنا چاہیے جو ٹرمپ صاحب کے ذہنی حالت کا معائنہ کرے اور شاید دنیا کو تھوڑا سکون مل جائے. مہمانوں کی اسی مثبت اور تھوڑی سی منفی رائے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں جی، اور کل دوبارہ نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.